اچھا، سورہ الرحمن کے بارے میں دو تین باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہے تو یہ یعنی ایک ایسی صورت ہے، پڑھنے میں بھی بڑی دلکش ہے، تلاوت کے لیے بھی، اور اس کا جو صوتی آہنگ ہے، اس کی جو آواز ہے، سبحان اللہ، وہ بھی ہر ایک کو بہت جو ہے وہ اپیل کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس میں ایک آیت جو ہے وہ 31 بار دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور پھر شاید یہ واحد صورت یا پہلی صورت ہے جس میں جنوں اور انسانوں کو دونوں کو اکٹھا مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی نشانیاں اور کائنات کی نشانیاں، ان پر غور و فکر کرو، اللہ اکبر، تاکہ تمہیں آخرت کی تفہیم حاصل ہو جائے۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے۔ قرآن کی نشانیاں اور کائنات کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ ایک وہ نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آفاق و انفس کی نشانی۔ ایک وہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یعنی قرآن کے فقروں اور جملوں کو فقرے اور جملے نہیں کہا گیا، حالانکہ جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ نہ ان کو فقرہ کہا گیا، نہ ان کو جملہ کہا گیا، حالانکہ جملے اور فقرے ہیں۔ ان کو کیا کہا گیا؟ آیات۔ یہ آیات ہیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ کی توحید کی، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اور یہ جو پھیلی ہوئی فزیکل کائنات ہے، آفاق و انفس، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ ان نشانیوں میں اور ان نشانیوں میں کوئی تضاد اور تفاوت نہیں۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، اور جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کو یہ کائنات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا کائنات کی تفہیم کوئی شخص حاصل کرتا ہے یا قرآن کی آیات کی تفہیم حاصل کرتا ہے تو لازماً اس کو آخرت بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کو سمجھ لے اور یا ارد گرد کی کائنات کو سمجھ لے اور اس کو آخرت سمجھنا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سورہ الرحمن جو ہے یہ سب سے زیادہ اس بات کی توجہ دلاتی ہے کہ جو شخص اس میں نشانیاں ہیں، اس میں جو فَبِأَيِّ آلَاء ہے، آلَاء یا تو الن کی جمع ہے، الن، یا یہ جمع ہے، یعنی الن کہتے ہیں الیون تھا اصل میں، الیون، یا بعض نے کہا یہ الون تھا، الون ہو یا الیون ہو، اس کی جمع ہے آلہ۔ دونوں کا معنی ہے نعمت یا قدرت، نعمت یا قدرت۔ لہذا جب آلہ کی بات ہوتی ہے تو یہ بالعموم ان نعمتوں کے بارے میں، اس کا آلہ سے مراد وہ ساری نعمتیں ہیں جس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے وہ جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے قرآن کے علوم کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ قرآن کے علوم بس 5 ہی مضامین کے اوپر مشتمل ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک مضمون یا ایک حصہ یہ رکھا ہے تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے سے تذکیر، یاد دلانا۔ تذکیر کا مطلب ہے یاد دلانا یا نصیحت دینا، نصیحت کرنا۔ تو آلاء اللہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تذکیر کرتا ہے، جہاں جہاں اللہ کی آلاء کا یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یا اللہ کی قدرتوں کا ذکر۔ اس کے لیے بعض صورتیں جو ہیں بڑی سپیسیفک ہیں، اس میں سے ایک سورہ الرحمن ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ موسٹ سپیسیفک جو اگزامپل ہو سکتی ہے تذکیر بآلاء اللہ کی، وہ سورہ الرحمن۔ اس کے علاوہ سورہ نحل بھی اس میں ہے، اور بھی صورتیں ہیں جس کے اندر، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ تصریف آیات فرماتے ہیں۔ تصریف آیات کا مطلب یہ ہے کہ آیات کو مختلف اسالیب سے گھوم پھرا کر اللہ تعالیٰ کبھی ادھر، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس اسلوب سے، کبھی اس اسلوب سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، تو مختلف طریقوں سے اس کو کہتے ہیں تصریف آیات۔ تو قرآن میں تصریف الآیات، آیات کو بار بار اس کا مختلف اسالیب سے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے تفہیم دی ہے، اور یہاں سورہ الرحمن جو ہے تذکیر بآلاء اللہ کی ایک بہترین اور عمدہ مثال ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ
ان نشانیوں پر، قرآن کی نشانیوں پر غور و فکر کرو، اور آفاق و انفس کی نشانیوں پر غور و فکر کرو، تاکہ تمہیں آخرت کی تفہیم حاصل ہو۔ اور انسان جب آخرت پر یقین رکھ لیتا ہے تو اس کے طرز عمل پر اوپر فوراً ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اور یہ آخرت کی وجہ سے اپنے عمل کے اندر تبدیلی لے آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں، مضامین کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے، اس میں یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 28 تک کا ہے۔ تو اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت اور ان دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا، دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو رحمان ہونے کی دلیل ہے، یعنی دلائل رحمانیت بیان کی ہے۔ اور دلائل رحمانیت بیان کرنے سے پہلے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کا ذکر کر دیا۔ تو صفت رحمان یعنی بطور مبتدا ہے، اور اس کے بعد ساری خبریں، اور خبر کیا ہے؟ علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، یہ ساری خبریں، سبحان اللہ، کہ یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ الرحمن۔ تو اس اعتبار سے جو دلائل رحمانیت ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، تو ان میں قرآن کا ذکر ہوا، تخلیق انسان کا ذکر ہوا، قوت گویائی بیان کا ذکر ہوا، سورج چاند ستاروں کا ذکر ہوا، اور ستاروں کی بجائے بلکہ کہنا چاہیے جڑی بوٹیوں کا ذکر ہوا۔ والنجم جو ہے، والنجم، اس کا ایک معنی ہوتا ہے ستارے جو ہم لیتے ہیں، تو اکثر مترجمین ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ستاروں اور درختوں کو ہم نے پیدا کیا، یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، کہ وہ سجدے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ درختوں کے ساتھ ستاروں کی کوئی خاص مناسبت نہیں لگتی۔ اس کا معنی اصل میں شجر وہ درخت ہوتا ہے جس کا تنا ہو، اور نجم بھی درخت ہوتا ہے یا پودا ہوتا ہے جس کا تنا نہ ہو۔ لہذا عام طور پہ جو بیلیں ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا، وہ ساری نجم سے مراد ہے۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ جڑی بوٹیاں، اس کا مطلب ستارے نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ سارے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی دلیل ہیں، اور درخت بھی، جڑی بوٹیاں بھی، آسمان، زمین، مختلف میوے اور پھل، یہ سب اللہ نے ذکر کیے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، ہیں دلائل رحمانیت، سب تم مستفید ہو رہے ہو اس سے، لیکن یہ سب ختم ہو جائیں۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو دلائل رحمانیت کے طور پر پیش کی۔ دوسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 45 تک، اس حصے میں قیامت کا ذکر ہے، مجرمین کا ذکر ہے، اللہ اکبر، جزا و سزا کا ذکر ہے، اور اس میں خاص طور پر یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر تو ہر جگہ پہ ہے ہی سو ہے، لیکن اس میں خاص طور پر اس حصے میں قیامت اور مجرمین کا ذکر ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 77 تک، کل اس کی آیات بھی 77 ہی ہیں، اس حصے میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو جنت کی ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر، سبحان اللہ، جنت کی، پھر اس کے ساتھ ایکسٹرا مزید جنت کی نعمتیں، ان سب کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر آخر پہ جو آیت نمبر 78 ہے، یعنی اس کو چوتھا حصہ کہہ لیں، اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ صرف ایک آیت ہے، اور اس آیت میں فرمایا کہ جو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرا رب جو ہے وہ جلال والا بھی ہے اور کرم والا بھی ہے۔ جلال والا ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کرتے ہیں، اور کرم والا ان لوگوں کے لیے جو تصدیق کرتے ہیں۔ لہٰذا ان نعمتوں کو سب دیکھتے ہیں، سب مستفید ہوتے ہیں۔ رویے دو پیدا ہوتے ہیں، ایک تصدیق کا اور ایک تکذیب کا۔ اگر اللہ ہمیں تصدیق کا رویہ عطا فرما دے تو یہ پھر تصدیق کا رویہ صرف دنیا میں نہیں رہتا، یہی وہ رویہ ہے جو قبر میں جا کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کو پیغام ملے گا کہ تو سچا تھا یا تو جھوٹا تھا۔ اللہ
صدقتا یا کذبتا، یہ کہہ دیا جائے گا قبر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم کذبتا والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقتا والوں میں بنائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، اس کو ہم نے الرحمن الرحیم خاص طور پہ سورہ فاتحہ کے اندر زیادہ تفصیل سے پڑھا تھا۔ میں صرف تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک ذہن میں آ جائے کہ الرحمن اللہ کی کون سی صفت ہے۔ رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا۔ اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے مفسرین نے اس کے خاص و عام ہونے کے اندر اختلاف کیا ہے۔ بعض کا خیال ہے رحمان خاص صفت رحمت ہے، بعض نے کہا ہے کہ رحیم خاص صفت رحمت، اور بعض نے اس سے الٹ کہا ہے، بعض نے کہا کہ الرحمن عام صفت رحمت ہے، بعض نے کہا رحیم عام صفت رحمت ہے۔ بہرحال اس کو ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ جو رحیم ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پہ ہے، اور اس کے ساتھ جو الف لام ہے یہ تو معرفہ کا ہے، تخصیص کا ہے کہ اللہ کا نام ہے، اور الرحمن اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، الرحیم بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الرحمن اور الرحیم کی وجہ سے، یہ چونکہ اللہ کے نام ہے لہذا کسی کے ہو نہیں سکتے، اور لوگ اس سے ترجمہ یہ کرتے وقت، اور مفسرین بھی بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ رحمان کسی کا نام نہیں ہو سکتا، رحیم کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کا نام الرحمن ہے، رحمان نہیں ہے۔ رحم اللہ نے بندوں میں بھی ڈالا ہوا ہے، رافت اللہ نے لوگوں میں بھی ڈالی ہوئی ہے، لہذا اللہ جو ہے وہ الرؤوف ہے، الرحیم ہے۔ عبد لگا کے آپ اپنے نام کے ساتھ لگا سکتے ہیں، لیکن جو ال کے بغیر ہوگا، الف لام کے بغیر ہوگا تو وہ کسی کا نام ہو سکتا ہے۔ اس کی میں دلیل دیتا ہوں تاریخ سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے العلی، اللہ کا نام ہے العلی، لہذا کسی نے اگر العلی استعمال کرنا ہے تو وہ ہمیشہ عبد کے ساتھ ہوگا، اور نام رکھنا پڑے گا عبد العلی، اور آپ عبد العلی ہی کہہ سکتے ہیں، آپ کسی کو العلی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ کسی کا نام علی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، تو علی نام ہو سکتا ہے، العلی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے الرحمن کسی کا نام نہیں ہو سکتا، رحمان تو ہو سکتا ہے۔ کسی کا نام القادر نہیں ہو سکتا، قادر تو ہو سکتا ہے۔ کسی کا نام الرحیم نہیں ہو سکتا، رحیم تو ہو سکتا ہے۔ لہذا جب کبھی یہ اللہ میں تخصیص کے ساتھ آئیں گے، وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کبھی بھی انسانوں کے نام کے ساتھ استعمال ہوگی تو اس کے شروع میں عبد آئے گا۔ لہذا عبد الرحمن، عبید الرحمن، عطاء الرحمن کسی بھی صفت کے ساتھ وہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن صرف رحمان کسی کا نام رکھنا ہو تو یہ غلط نہیں ہے۔ جیسے علی اکیلا نام رکھنا غلط نہیں ہے، العلی یا آپ عبد العلی نام رکھ دیں یا صرف علی رکھ دیں، یہ دونوں درست ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ال کے ساتھ نہ ہو۔ ال کے ساتھ ہے تو صرف اللہ کا، الرحمن صرف اللہ ہے۔ اور اسی طرح اس صفت کے ساتھ، اچھا میں عرض کر رہا تھا دونوں میں فرق کہ وہ فعیل کے وزن پہ ہے، وہ فعلان کے وزن پہ۔ فعیل کے اندر استقلال پایا جاتا ہے اور فعلان کے اندر جوش پایا جاتا ہے، یعنی وقتی طور پر کسی کے اندر جب کسی وجہ سے کسی یعنی کوئی شخص جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تعبان، بڑا تھکا ہوا، اور کسی کو بہت پیاس لگی وہ کہتے ہیں عطشان، بہت پیاس لگی بھی ہے، علی ھذا القیاس۔ تو جس میں ایک خاص، تو اس کا مطلب ہے اللہ ویسے تو رحیم ہے، ہر چیز، ہر شخص پر، ہر چیز پر، بلکہ کافروں پر بھی رحم کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اور ان میں سے ایک حصہ دنیا پر نازل فرمایا ہے، اور اپنے پاس 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور قیامت والے دن وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے مکمل فرما دے گا۔ اور دنیا میں جتنی رحمتیں ہو رہی ہیں، جتنے ماں باپ بچوں کے پر رحم شفقت کرتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ جانوروں کی مائیں ہوں، جتنے رحم کے آپ مظاہر دیکھتے ہیں، صرف اللہ کی رحمت کے 100ویں حصے کے سبب میں۔ اور رہ گئی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا، وہ جو قیامت والے دن ہوگا
تو وہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت فرمائے گا اور رحمت فرمائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہوگی یا صفت رحیمیت ہوگی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ وہ خاص جو اہل ایمان پر ہوگی وہ رحیم ہوگی یا رحمان ہوگی۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رحیم ایک مستقل صفت ہے اور جو رحمان ہے اس کے اندر ایک وقتی جوش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کے اوپر کوئی رحمت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کے بارے میں جتنی نعمتیں بتائی ہیں اور اس کے بارے میں فرمایا الرحمن، تو اس کا مطلب ہے رحمان دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور رحمان آخرت میں بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا رحمان ہے۔ تو دنیا کا بھی رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی تو ہیں، عطا تو فرمائی ہیں، لیکن وہ ختم کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لوگوں کا رویہ درست نہیں ہے تو پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں دنیا میں بھی قیامت آنے سے پہلے بھی ختم ہو جاتی ہے اور قیامت آنے پر تو کل من علیہا فان، یہ ختم ہو ہی جانی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی دلیل ہے باقی ساری چیزیں جو آگے بیان ہوئی ہیں۔ کیا چیزیں ہیں؟ علم القرآن، سب سے پہلی بات کہ اس نے قرآن سکھایا۔ اب یہ اس بات کا جواب بھی ہے کفار مکہ کو جو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اجمی غلام سکھاتا ہے کہ علمہ بشر، اس کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ کوئی انسان نہیں سکھاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف اللہ ہے۔ علم القرآن، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ اور دوسرا یہ کہ رحمان کی جو رحمانیت ہے اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے بڑی نعمت قرآن، سب سے بڑی نعمت کھانا پینا نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت زندگی نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت انسان کی آسائشیں نہیں ہیں، سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ علم القرآن، رحمان نے قرآن عطا کیا، لہٰذا ایک تو یہ معنی کہ یہ قرآن رحمان نے سکھایا ہے، اور دوسرا یہ معنی کہ رحمان کی رحمانیت کی دلیل کے طور پر دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن ہے۔ مخلوق تو ساری اس نے بنائی، مخلوق ساری اللہ نے بنائی، لیکن فرمایا یہاں فرمایا خلق الانسان، انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ساری جو مخلوقات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کی اولاد کو تکریم عطا کی ہے، اس لیے یہاں انسان کا ذکر ہے کہ انسان کی تخلیق بھی اللہ ہی نے فرمائی، رحمان نے ہی فرمائی۔ علمہ البیان، اچھا یہاں بیان کا مطلب ہے قوت گویائی، بیان کرنا، کہ انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کو بولنے والا بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی اوقات اس کی یہ ہے کہ حقیر قطرہ آب سے بنا ہے، لیکن فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو ہم نے ایسا دیکھتا چاہتا انسان بنا دیا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر سارے اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں رکھ دی ہیں اور شعور بھی رکھ دیا ہے، اس کو حواس خمسہ بھی دے دیے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جو کچھ بیان بولنا جو ہے، قوت گویائی، یہ باقی جو جاندار ہیں زمین پر وہ بھی بول لیتے ہیں، سب کی آواز ہے، سب بولتے ہیں، ان کی بولی ہے، ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی ہیں، شاید سمجھتے بھی ہیں، بعض ان کے مالک بھی ان کی سمجھتے ہوں گے، لیکن جس طرح واضح طور پر بیان انسان کرتا ہے کوئی اور جاندار نہیں کرتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ بیان انسان کو سکھایا۔ اچھا اس بیان کو جب ہم قوت گویائی سمجھتے ہیں تو جب واپس ہم اس دوسری آیت پہ چلے جائیں جہاں اللہ نے فرمایا علم القرآن، تو قرآن سے مراد یہ قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور قرآن سے مراد پڑھنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے بیان ہے، ایسے قرآن سے مراد پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ پڑھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے پڑھنے کی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، جیسے بیان کی صلاحیت دی ہے اسی طرح
قرآن سے مراد قراءت، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فرمایا تھا کہ لا تحرک بِهِ لسانك لتعجل بِهِ فَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ اس کو جو قرآن پڑھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی فرماتے تھے جب وحی نازل ہوتی تھی، تو فرمایا کہ تو آپ جلدی نہ کیا کریں، اس لیے کہ اس کو حفظ کروانا اور اس کو پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب اللہ کے ذمے ہے پڑھوانا، تو گویا جس طرح بیان کی صلاحیت دی، اسی طرح انسان کو پڑھنے کی صلاحیت بھی دی۔ تو یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو کسی اور جاندار کو نہیں دی، صرف انسان کو دی۔ اور قرآن اگر اس سے مراد یہ قرآن ہو تو یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اس سے مراد یہ دونوں ہو سکتی ہیں، قرآن پڑھنا اور قرآن مجید، اور اسی طرح علمہ البیان، بیان کرنا۔ الشمس والقمر، یہ بڑی بڑی جو کائنات کے اندر چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ اکبر، سورج اور چاند کو ایک حساب سے پیدا کیا ہے۔ یعنی دنیا میں کتنے بڑے بڑے سورج ہیں، کتنے بڑے بڑے سولر سسٹم ہیں، گلیکسیز ہیں، گلیکسیز کے کلسٹرز ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کائنات کی اتنی بڑی ہے۔ اور سورج سے اور ان سولر سسٹم کے جتنے بھی سیارے ہیں، ان سے کہیں بڑے نظام ہائے شمسی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن جو شمس اور قمر ہے نا، ان کو خاص حساب سے ایک خاص ایکوریسی کے ساتھ ایک خاص فاصلے پر اس لیے رکھا کہ اس سے انسان جو ہیں اور جاندار جو ہیں سب فائدہ لیتے ہیں، اور اتنے فاصلے پر رکھا، اتنی رفتار کے ساتھ رکھا، اس مدار میں رکھا جس سے انسانوں کو اور زمین والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے باقی سارے ستارے سیارے بڑے ہوں، ہمیں تو سائنسدانوں نے بتایا کہ بڑے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی اس سے بڑے بھی ہیں۔ ہم تو سورج کو دیکھتے ہیں اور صرف اس کو چاند کو دیکھتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے تو یہی ہے کہ ہم اس چاند سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہم تو جن چیزوں کو سب سے زیادہ مفید پاتے ہیں اس اجرام فلکی میں سے، اور وہ تو ہمیں سب سے زیادہ چاند اور سورج ہیں۔ باقی ساری کائنات ہے بڑی، بہت بڑی، اور اتنی بڑی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو ہم وسعت دیتے جاتے ہیں۔ کائنات بڑی سے بڑی ہوتی چلی جا رہی، سائنسدانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کائنات کا کنارہ کہاں ہے، اس لیے کہ سمجھ آ بھی نہیں سکتی، کائنات بڑھتی جو جا رہی ہے۔ اب جہاں تک پہنچنے اگلے دن اس سے بھی آگے ہو چکی ہوتی، لہذا اس کے کنارے تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ تو الشمس والقمر بحسبان، اس کو خاص حساب سے اللہ تعالیٰ نے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج چاند کو اپنے اپنے مدار میں رکھا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چاند کا دل کرے میں سورج کے مدار میں چلا جاؤں یا سورج کا دل کرے میں چاند کے مدار میں آ جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، کس لیے کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے۔ لہٰذا یہ رحمان کی یہ وہ چند صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بیان کر دیں۔ آگے جہاں تک یہ آیت نمبر 28 تک یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو دنیا میں انسان دیکھتا ہے اور انسان اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان سب کو رحمان کی رحمانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے فرمایا ہے کہ یہ سب تباہ و برباد ہو جانے والا ہے، اور ان سب کو انسان اگر اس کی تفہیم حاصل کر لے، ارد گرد کی پھیلی ہوئی کائنات بھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کا پتہ بھی مل جاتا ہے اور آخرت کا تصور بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔